السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر ذہنی طور پر معذور تھا کیونکہ میں خون بہا میں بیاہ کرائی تھی۔ میرے بھائی کے ہاتھوں شوہر کا بھائی مارا گیا تھا۔ اس وجہ سے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ سارا دن کام کرتی تھی۔ حویلی کی عورتیں مجھ سے کام کرواتی اور مرد مجھے اپنی جاگیر سمجھتے تھے۔ میرا دیور مجھ پر بری نظر رکھتا تھا، میری عزت پر ہاتھ ڈالتا تھا۔ ایک روز روتے ہوئے اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے پاگل شوہر کو سب بتایا تو پاگل شوہر نے ایسی حرکت کی جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو پاگل ہونے کی ایکٹنگ، وہ میرے سامنے موت کے فرشتے کی طرح موجود تھا اور میں خود کو کوس رہی تھی کہ میں نے آج اسٹور روم کی کنڈی کیوں نہیں لگائی۔ یہ تو میرے لیے زندگی موت کا مسئلہ تھا۔ میں کیسے بھول سکتی تھی جبکہ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا اور پھر اس نے میرے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا۔ میں زور زور سے چیخ رہی تھی مگر یہاں میری کوئی پکار سننے والا نہیں تھا، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے میرے قمیص کا دامن پکڑ کے کھینچا اور قمیص پھٹتا چلا گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے بال کھول کر آگے کیے اور گھٹنوں کے گرد لپیٹتے ہوئے اپنا چہرہ ان میں چھپا لیا۔ میں رو رہی تھی اور اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی مگر وہ بے رحم بنا مجھ پر حاوی ہوتا گیا اور اس طرح میں برباد ہو گئی۔ آج میری عزت لٹ گئی تھی جسے میں 3 سال سے بچا رہی تھی، آج تار تار ہو گئی تھی، اور یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا دیور تھا۔ مجھے لگا تھا یہی قیامت کی گھڑیاں ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اوپر یہ قیامت روز بیتنے والی ہے۔ 18ویں صدی سے لے کر 21ویں صدی تک بہت کچھ بدل گیا ہے۔ انسان نے ترقی کی کئی منازل طے کر لی ہیں۔ جسمانی مشقت سے مشینوں سے روبوٹ تک پہنچ گیا ہے۔ کچے مکانوں کی جگہ پکے مکانوں نے لے لی ہے۔ چھوٹے قصبے بڑے شہروں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ جگہ جگہ پر اسکول، کالجز اور ہاسپٹلز کی سہولیات میسر ہیں۔ دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہونے لگا ہے۔ فضاؤں کا سینہ چیر کر انسان خلا میں پہنچ گیا ہے اور چاند اور دوسرے سیاروں پر بھی زندگی کے آثار ڈھونڈنے لگا ہے۔ مگر ترقی کی اتنی منازل طے کرنے کے باوجود اس صدی سے لے کر اس صدی تک ایک چیز متواتر قائم ہے، اور وہ ہے عورت کی تذلیل۔ کئی زمانے گزر جانے کے باوجود عورت کو آج بھی اسی طرح ذلیل کیا جاتا ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ ذلت اٹھا رہی تھی۔ ہاں، بس عورت کو رسوا کرنے کے انداز بدل گئے ہیں۔ پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ پھر ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے۔ بیٹیوں کو ان کے حقوق ملنے لگے اور عورت کا بول بالا ہو گیا۔ اس زمانے میں عورت نے جنگوں میں بھی حصہ لیا، گھڑ سواری، تلوار بازی اور تیر اندازی بھی سیکھی، گھرداری بھی سنبھالی اور دین کی اشاعت کا کام بھی کیا۔ دین اسلام نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی تو بیوی کو آدھا دین قرار دے دیا ہے۔ بیٹی کو رحمت بنا دیا تو بہن کو غیرت بنا دیا۔ الغرض عورت کے ہر روپ کو محبت قرار دے دیا، مگر آج کا زمانہ پھر سے جاہلیت کا زمانہ بن گیا ہے۔ اب بیٹیوں کو زندہ دفن تو نہیں کیا جاتا، لیکن ایسے کام ضرور کیے جاتے ہیں جن سے بیٹیاں جیتے جی زندہ درگور ہو جاتی ہیں۔ کبھی انہیں تعلیم کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے تو کبھی دگنی عمر کے مرد سے بنا اس کی مرضی پوچھے شادی کی جاتی ہے۔ کہیں پر عورت کو غنی کر دیا جاتا ہے تو کہیں اسے خون بہا کے بدلے دے دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرہ کل بھی مردوں کا تھا اور آج بھی مردوں کا ہے۔ یہاں صرف مردوں کی اجارہ داری چلتی ہے، عورت کو اپنے لیے بولنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میرے اوپر بھی میرے گھر کے مردوں کی اجارہ داری چلی تھی اور میں نے ایسے جرم کی سزا پائی تھی جو کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ ستم یہ تھا کہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنی انہی سوچوں میں گم تھی جب میری کمر پر ایک زوردار لات پڑی اور میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھی۔
پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ساس آنکھوں میں قہر لیے مجھے گھور رہی تھی۔ کہنے لگی، ہڈ حرام کام تیرا باپ آ کر کرے گا، پتہ نہیں کس عاشق کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو۔ میں جلدی سے اٹھی اور ہڑبڑاتے ہوئے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی ہڑبڑاہٹ میں میرے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر گرا اور ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ میری ساس نے 3-4 گھونسے میری کمر میں رسید کیے اور کہنے لگی، یہ نقصان تیرا باپ آ کر نہیں بھرے گا، جب دیکھو کچھ نہ کچھ تباہی پھیلا کر رکھتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی گالیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ گالیاں میری عزت نفس پر بڑا تازیانہ تھی، مگر میں چپ چاپ سر جھکائے اس کی مار برداشت کر رہی تھی۔ گالیاں سن رہی تھی مگر زبان سے اف تک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں خون بہانے آئی تھی۔ میرے ساتھ ہونے والے سلوک پر ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں ان کی جاگیر تھی، وہ جو چاہتے میرے ساتھ سلوک کرتے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر کی ہر عورت، یہاں تک کہ نوکرانی بھی مجھ سے برتر تھی۔ مرد مجھے اپنی جاگیر سمجھتے تھے۔ میرے سسر اور میرے شوہر کے چھوٹے بڑے سب کزن مجھے ہوس بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ میرا ایک دیور میرے کچھ زیادہ ہی قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا، مجھ سے ہمدردی جتایا کرتا تھا، مگر اس کی نظروں میں چھپے پیغام کو میں بآسانی پڑھ سکتی تھی، اس لیے اس سے ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ میں جانتی تھی میری داد رسی کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہوگا، اس لیے یہ سب برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ رات گئے سب کام نپٹا کر میں اسٹور روم میں چلی آئی تھی، کیونکہ یہی میرا گھر تھا، جہاں پر میں نے بوسیدہ کپڑوں کے چند جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے جو وقت ملتا تھا میں یہیں پر سو جایا کرتی تھی۔ یہ کمرہ ہی میری آخری پناہ گاہ تھا۔ میں جب بھی یہاں سونے کے لیے آتی تھی تو دروازے کو اندر سے لاک کر لیا کرتی تھی، اور پھر کسی بھی صورت صبح ہونے سے پہلے دروازہ نہیں کھولا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب کون مجھے اپنے جھانسے میں لے کر میری زندگی کو برباد کر دے۔ یہاں میں نے ہر قسم کی جسمانی اذیت برداشت کی تھی، لیکن اب تک میری عزت محفوظ تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا کرم تھا۔ آج مجھے صبح سے بخار تھا، لیکن آرام کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں تھی۔ میں کچن میں برتن دھوتی رہی تھی جب مجھے زوردار چکر آیا اور میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے میرے شوہر کی چچا زاد کی بیوی کچن میں آئی اور نیچے بیٹھا دیکھ کر اس نے مجھے گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ گالیاں شاید اس خاندان کی پرانی روایت تھی، لیکن سوائے ان گالیوں کو سننے کے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حسب معمول میں نے کام ختم کرنے کے بعد اسٹور روم میں جا کر پناہ لی، لیکن آج میں کنڈی لگانا بھول گئی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اپنے دیور کے ہاتھوں لٹ گئی تھی۔ آج میں نے جلدی جلدی اپنے کام ختم کیے تھے، اور اس سے پہلے کہ کوئی مزید مجھے دوسرا کام بولتا، میں جلدی سے اسٹور روم میں آ گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آج بھی ہو۔ میں جیسے ہی اپنے سونے کی جگہ پر گئی تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ میرا دیور آج پہلے سے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے مجھے کندھوں سے تھام لیا تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میں اسے واسطے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ نہ کرے۔ میں اس کی غلط حرکت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ میری بات سن کر زور زور سے ہنسا اور کہنے لگا، جاؤ، تم نے جس کو بتانا ہے بتا دو، کوئی تمہاری بات پر یقین کر لے تب کہنا۔ تم خون بہا میں آئی ہو، تم ہماری غلام ہو، تم بھول گئی وہ جس وجہ سے تمہیں خون بہا میں لایا گیا، یا میں تمہیں وہ وجہ یاد دلاؤں؟ سب تم سے نفرت کرتے ہیں، اور پہلے تو تمہاری بات پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے اعتبار کر بھی لیا تو بھی کوئی تمہیں انصاف نہیں دلائے گا کہ تم سب کی دشمن ہو۔ تمہارے ساتھ ہوئے اس سلوک پر کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر سے اس کی مضبوط گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی، اور وہ تھا کہ مجھ پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔
مجھے خود سے اور اپنے وجود سے نفرت ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی زندگی کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ کچھ بھی کیا جاتا لیکن مجھے حویلی والوں کے اس ہتک آمیز سلوک کو ہمیشہ برداشت کرنا تھا، اور جب تک میری سانسیں تک چل رہی تھیں میں انہیں خود ہی ختم کرنے پر قادر نہیں تھی۔ میری یہ پوری رات بھی اذیت میں روتے اور سسکتے ہوئے گزری تھی، کیونکہ مجھے ایک پل کے لیے بھی میرے دیور نے نہیں چھوڑا تھا اور میری روح کی دھجیاں تک اڑا دی تھی۔ میں نے رونے کی کوشش کی تو میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی مجھ سے رویا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے یہاں ٹوٹ کر گرے اور پہلی بار میں نے اللہ سے شکوہ کیا، اور کچھ نہیں بھی دیا تھا نہ صحیح، بھلے ہی مجھے خون بہا میں دے دیا تھا، مگر کم از کم اتنا ہوتا کہ میرے شوہر کے حواس تو بحال ہوتے۔ میرے ساتھ بھلے ہی جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا لیکن میری عزت تو محفوظ رہ جاتی۔ ایک ذہنی مریض کے ساتھ میری شادی ہو چکی تھی جو بالکل پاگل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں، تو میری عزت کی حفاظت کیا خاک کرتا؟ آنسو میری آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ میں اس وقت صرف اور صرف اپنے لیے موت مانگ رہی تھی۔ صبح فجر کی اذانوں سے کچھ دیر پہلے میرا دیور خود بھی تھک گیا تو مجھے ایک ٹھوکر رسید کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں ویسے ہی بے یار و مددگار پڑی رہ گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنے گرد دوپٹہ لپیٹا اور اپنے شوہر کے کمرے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو میرا شوہر ہاتھ میں اپنا بھالو لیے کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اس سے کہا کہ میری تمہارے ساتھ شادی ہو گئی ہے، لیکن تمہارے حواس ہی بحال نہیں ہوتے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے اپنے چھوٹے بھائی نے میری عزت لوٹ لی ہے، مجھے برباد کر دیا ہے، میری روح میں ایسے نشتر لگائے ہیں، ایسے زخم لگائے ہیں جن کی تکلیف مجھے اندر تک گھائل کر رہی ہے، مگر تمہیں کہاں خبر اس تکلیف کی جس سے میں گزر رہی ہوں۔ اپنے بھائی کی موت کا تم نے خوب بدلہ لے لیا ہے، مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ میرے بھائی نے قتل کیا تھا تو اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ خون بہا کے بدلے میری جان ہی لے لیتے۔ میں اپنے دل کا غم ہلکا کر رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اپنے شوہر کے کمرے میں آئی تھی اور اس سے کوئی بات کر رہی تھی، کیونکہ اب میرا دل بھر چکا تھا، میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی ایسا چاہیے تھا جس کے ساتھ میں اپنا غم بانٹ سکتی۔ کافی دیر اپنے دل کا حال سنانے اور اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد میں نے اب یہاں سے جانا چاہا، کیونکہ اگر کوئی مجھے یہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ لیتا تو قیامت آ جاتی۔ بھلے ہی میرا شوہر پاگل تھا لیکن پھر بھی مجھے اس کے قریب تک نہیں بھٹکنے دیا جاتا تھا۔ میں نے اسے دور سے ہی ایک دو بار دیکھا تھا۔ اس وقت بھی میں جیسے ہی اپنے دل کا حال سنا کر جانے کے لیے اٹھی تو اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا تھا اب یہ مجھے مارے پیٹے گا یا شور مچائے گا، میرے ساتھ کوئی غلط سلوک کرے گا، مگر یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میرا شوہر تو پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا، وہ تو اچھا بھلا تھا۔ اور پھر اس نے جو کچھ میرے ساتھ، میں اپنے گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی لیول تک گئی تھی، میں انتہا درجے کی فرما بردار تھی اور بے حد ذہین تھی، میرا اکیڈمک ریکارڈ شاندار تھا، اور میرے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے میرے ابو نے مجھے یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن دلوا دیا تھا۔ سبھی میری بہت تعریفیں کرتے تھے، گاؤں میں سب اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیا کرتے تھے۔ میں 3 بھائیوں کی بے حد لاڈلی بہن تھی۔ خوشیوں کے ہنڈولوں میں جھولتے ہوئے دن بہت ہی خوبصورتی سے گزر رہے تھے، مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ خوشیوں کے دن بہت مختصر ہیں اور جلد ہی ختم ہونے والے ہیں۔ میرے سر پر آزمائشوں اور مصیبتوں کا ایک پہاڑ ٹوٹنے والا ہے۔ ہماری بربادی کی داستان اس وقت شروع ہوئی جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ والے گاؤں کے لڑکے کی دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکا وڈیرا خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو کو جب ان دونوں کی دوستی کے متعلق پتہ چلا تو ابو نے میرے چھوٹے بھائی کو اس سب سے باز رکھنا چاہا
اور کہا کہ فہیم ایسا نہ کرو، وہ وڈیرا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم انتہائی شریف لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دوستی ہمارے گلے پڑ جائے، کچھ ایسا ہو جائے جس کا بھگتان ہمیں ساری زندگی بھگتنا پڑے۔ اب وہ انتہائی شریف النفس انسان تھے، پڑھے لکھے تھے، بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، لیکن اپنی روایات سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آج تک اس گاؤں کو نہیں چھوڑا تھا جس میں ان کا جنم ہوا تھا۔ ہر روز شہر میں بینک آنے جانے کے لیے انہیں 1.5 گھنٹے کا وقت لگا کرتا تھا، مگر وہ یہ سفر بخوشی طے کرتے تھے۔ وہ بچپن سے یہیں پلے بڑھے تھے، اس لیے انہیں یہاں کے لوگوں کی خصلت کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فہیم نے ابو کے سمجھانے کے باوجود بھی وڈیروں کے لڑکے کے ساتھ دوستی نہ چھوڑی۔ وہ لڑکا ابو سے بھی ملا اور ہمارے گھر بھی آنے جانے لگا۔ میرے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا تھا، اس لیے ابو نے بھی فہیم اور اس لڑکے کی دوستی کی مخالفت کرنا بند کر دی۔ میں نے بھی اسے 1-2 بار دور سے ہی دیکھا تھا، کیونکہ اس کی دوستی صرف بیٹھک تک محدود تھی۔ گاؤں والے فہیم اور وڈیروں کے لڑکے کی دوستی کو اچھی نظر سے دیکھنے لگے، اور انہیں لگا کہ شاید یہ سب تعلقات کی بہتری کا سبب بن جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ دوسرے گاؤں کے ساتھ گاؤں والوں کے تعلقات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ دونوں گاؤں والے ایک دوسرے کے مددگار بن گئے کہ اس سے پہلے دونوں گاؤں میں کافی گہری دشمنی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بارے میں کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ فہیم وڈیروں کا لڑکا اور ان کے 2 دوست پہاڑوں پر گھومنے کے لیے چلے گئے، جہاں سے یہ خبر آئی کہ فہیم نے وڈیروں کے لڑکے کو ختم کر دیا ہے۔ مگر اس بات کے بارے میں جب فہیم نے ہمیں بتایا تو ہمارے ہوش اڑ گئے، جبکہ وڈیرے ہمارے جانی دشمن ہو گئے تھے۔ وہ میرے دوسرے دونوں بھائیوں کے بھی پیچھے پڑ گئے تھے۔ ابو نے اپنے پولیس والے دوست سے بات کی تو انہوں نے بیچ میں آ کر دونوں کو ٹھنڈا کیا، اور پھر جرگے پر بات ختم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ فہیم کا کہنا تھا کہ اس نے وڈیروں کے لڑکے کو نہیں مارا، وہ اس کا کافی اچھا دوست تھا، وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا، لیکن باقی دونوں دوست یہی گواہی دے رہے تھے کہ فہیم نے ہی اس لڑکے کے ساتھ انبن کے بعد اسے پہاڑوں سے دھکا دیا، جبکہ فہیم ان کی تمام باتوں کو جھٹلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم صرف وہاں پر کچھ تصویریں بنانے کے لیے گئے تھے۔ ہمارے اور پورے خاندان پر ایسی آفت ٹوٹ پڑی تھی جس کی اذیت کا حساب لگانا مشکل تھا۔ میری امی ہر وقت روتی رہتی تھی اور میں خود بھی ہر وقت پریشان اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ دوسرے گاؤں والوں نے خون کے بدلے خون کا مطالبہ کر دیا۔ میرے ابو نے فہیم کو آگے کر دیا، کیونکہ اسلام میں بھی خون کے بدلے خون کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر مقتول کے وارث راضی ہوں تو دوسری صورتیں بھی ہیں، مگر وڈیرے کسی صورت بھی خون کے بدلے کسی اور چیز پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا اور میں فوراً بیچ میں کود پڑی۔ میں اپنے بھائی کو جان سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، جبکہ میں یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ میرا بھائی قتل جیسا گھناؤنا کام کبھی بھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ وہ قتل جیسا گھٹیا کام اور کبیرہ گناہ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو انتہائی شائستہ مزاج کا انسان تھا، جس نے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا تھا، لیکن دشمن اس کے دوست نہیں بن پائے تھے۔ مرتے مرتے بھی اس نے میرے بھائی کو پھنسا دیا تھا۔ جرگے نے وڈیروں کے سامنے خون کے بدلے خون بہا دینے کی پیشکش رکھی تو قتل ہونے والے لڑکے کا چچا مونچھوں کو تاؤ دینے لگا اور کہنے لگا کہ بہادر خان کا ایک ہی بڑا بھائی ہے جسے بہادر خان کی موت کا صدمہ لگا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ بہادر خان کا باپ بھی بہت پہلے مر چکا ہے، جبکہ ہم عورتوں کو ان تمام معاملوں میں نہیں ڈالتے، اس لیے بہادر خان یعنی وڈیروں کا لڑکا جو قتل ہو گیا تھا کا چچا ہونے کی حیثیت سے میں خون بہا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ابو اور تینوں بھائی شدید غصے میں آ گئے۔ میرے بھائی نے مجھے دھکا دے کر پیچھے کیا
اور کہنے لگا کہ نہیں، خون کے بدلے خون ہی لو، ہم خون بہا کسی صورت نہیں دیں گے۔ اور میرے دونوں بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن میں اپنے بھائیوں کی جان جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے ہم پھر سے آ گئے اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کے لڑکے کی خون کے بدلے خون بہا میں جانا منظور ہے۔ سبھی لوگ حیران ہو رہے تھے کہ وڈیرے اتنی جلدی خون بہا لینے کے لیے راضی کیوں ہو گئے، جبکہ فہیم نے ان کے لڑکے کو مار کر ان کی ریڑھ کی ہڈی ہی توڑ ڈالی تھی۔ ایک بھائی مر گیا تھا اور دوسرا نیم پاگل ہو چکا تھا، اور پھر میرا اس پاگل انسان کے ساتھ نکاح کر دیا گیا، اور میں نے آخری بار مڑ کر اپنے بھائیوں، ابو اور امی کی طرف دیکھا جو بے بسی کے آنسو بہا رہے تھے، جبکہ میرے بھائی ابھی بھی لوگوں سے خود کو چھڑواتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آخری بار ان کی صورتیں جی بھر کے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اس کے بعد مجھے کبھی بھی ان کی شکلیں دیکھنا نصیب نہیں ہونے والی۔ اور پھر میں اپنے سسرال آ گئی، جسے سسرال کم اور قید خانہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا جاتا۔ میرے چچا سسر کی بیوی مجھے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، جبکہ میرے شوہر کی ماں تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس کی بہنیں شادی شدہ تھیں، انہوں نے بھی ایک دو بار چکر لگایا تو میری طرف دیکھ کر ہی رخ موڑ لیا، کیونکہ میں ان کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ مجھے کیسے برداشت کر سکتی تھی، جبکہ میری کبھی بھی اپنے شوہر سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دفعہ میں نے اسے اس کے کمرے میں دیکھا تھا، تب بھی وہ ایک کھلونے کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہتا تھا۔ یہ شاید خان بہادر کا کھلونا تھا۔ اور پھر میرے شوہر کے چچا کے لڑکے نے مجھ پر بری نظر رکھنا شروع کر دی۔ میرے شوہر کے دو چچا اور تھے، اور سب کے سب مجھ پر ہوس بھری نظریں ڈالتے تھے۔ وجہ شاید میری حد سے زیادہ خوبصورتی تھی، مگر میں نے 3 سال تک ان کے ناروا سلوک اور ہوس بھری نظروں کو برداشت کیا تھا، لیکن اپنی عزت کو محفوظ رکھا تھا۔ مگر ایک رات اسٹور روم میں کنڈی نہ لگانے کی وجہ سے میں اپنی وہ عزت بھی گنوا بیٹھی تھی، اور اب شوہر کے پاس بیٹھ کر اپنے دکھ رو رہی تھی۔ اور جیسے ہی میں جانے لگی تب میرے شوہر نے کہا کہ بہت ہو گیا ان کا برا سلوک، اب انہیں میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو نہیں مارا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بھائی کا اصلی قاتل کون ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ تو کیا وہ پاگل نہیں تھا؟ صرف پاگل پن کا ڈرامہ کر رہا تھا، جس پر اس نے میری حیرت بھری نظروں کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے اور ایک دھاڑ کے ساتھ سبھی کو اکٹھا کر لیا۔ میرے شوہر کے چچا بھی اس کے سامنے اس طرح سر جھکائے کھڑے تھے جیسے وہ ان کا کوئی حاکم اعلیٰ ہو اور وہ سارے اس کے غلام ہوں۔ میں بے یقینی سے یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرے چچا سسر کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ اس دولت اور جائیداد کے لیے آپ اس حد تک گر جائیں گے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آپ نے میرے بہادر کو مار دیا، آپ نے اس کا خون کر دیا، اور پھر ساتھ والے گاؤں کو لڑکے کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار قرار دے دیا، جبکہ آپ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ بہادر خان اس لڑکے کی کتنی تعریف کرتا تھا، اس میں اس کی جان بسا کرتی تھی۔ ان سب سے نیت نہ بھری تو ان کی لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میرے بھائی کا خون بہا لے لیا۔ آپ ہمارے اتنے ہی سگے ہوتے تو خون کے بدلے خون کا مطالبہ کرتے، نہ کہ ان کی لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرے بھائی کا خون معاف کر دیتے۔ میرا شوہر گرج رہا تھا اور میرے چچا سسر کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اور میرے چچا سسر کی کانپیں ٹانگ رہی تھیں، اور یہی حال ان کی اولادوں کا تھا۔ میرے شوہر نے ان تمام لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں رات گئے تک کچن میں بیٹھی رہی تھی۔ میری ساس نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی، لیکن میں اپنے شوہر کے سامنے کیسے جاتی اور اسے کیا کہتی، جبکہ میں تو اس کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کروں گی
کہ مجھے میرے میکے واپس بھیج دیا جائے۔ میں رات جیسے تیسے کچن میں ہی بسر کر لیتی ہوں۔ میں نے برتن دھونے والی شیلف پر اپنا سر رکھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے آنکھ کھول کر سامنے دیکھا تو میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میرے چہرے پر آئے ہوئے بال پیچھے ہٹا رہا تھا۔ میری سانسیں حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور کہا کہ فوراً منہ دھو کر کمرے میں آؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ میرا شوہر تو حکم سنا کر چلا گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ابھی بھی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جیسی بھی ہوں میرا شوہر مجھے قبول کر لے گا۔ میں نے منہ دھویا اور اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرے قدم من کے بھاری ہو رہے تھے اور میرا جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے اس کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ یہی سوچ کر اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ سب سے پہلے تو میں تم سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس قدر برا سلوک ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تم نے پہلے مجھ سے یہ سب کیوں نہیں کہا؟ یہاں تک کہ کوئی تمہیں ہوس بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا اور تمہاری عزت کے ساتھ کھیل گیا، تب بھی تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا۔ تم تو شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تمہارے حقوق کیا ہیں؟ تب میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کے حواس بحال نہیں تھے اور نہ ہی مجھے آپ سے ملنے دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کوئی مجھے آپ کے سامنے بھی آنے نہیں دیتا تھا، تو پھر میں کیسے آپ کو سب کچھ بتاتی؟ آج بھی جب میری برداشت ختم ہو گئی تو میں آپ کے پاس آئی۔ میرے شوہر نے بے اختیار مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ اب تک تم نے بہت برداشت کر لیا۔ میں پاگل نہیں ہوا تھا، بس سچ جاننا چاہتا تھا اور اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ مجھے تمہارے بھائی پر یقین تھا کہ وہ میرے بھائی کا قتل نہیں کر سکتا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے کل ضرور ملوا کر لاؤں گا اور آج سے ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ گزری تمام باتوں کو بھول جاؤ، اگر ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے آہستگی سے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ لمبی مسافت کے بعد اب مجھے گھنی چھاؤں نصیب ہو چکی تھی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی دلچسپ اصلاحی اخلاقی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔